السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کی مذاکرات کا جو ڈرامہ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور بلکہ فلاپ ہو گیا ہے۔ ایکسپوز تو ہوا ہی ہے لیکن فلاپ ہو گیا ہے، کیونکہ جس کو نمائندہ مقرر کیا تھا فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، وہی ان کے بھاگ گئے ہیں۔ وہ اس لیے بھاگ گئے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی پر اور خان صاحب پر بھروسہ نہیں کر رہے کہ میں جو معاملات طے کر کے آؤں گا خان صاحب مانیں گے نہیں مانیں گے، کیونکہ ماضی کی روایات، ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ خان صاحب نے جب بھی کسی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تو وہ آدھے مذاکرات میں سے نکل جاتے ہیں، اور یہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، یہ جتنے بھی مذاکرات میں ہوتے تھے وہ پھر ان کو منہ کی کھانی بیچاروں کو پڑتی تھی۔ خان صاحب نہیں مانتے تھے، یہ معاملات کچھ طے کر کے آتے تھے، خان صاحب نے کبھی نہیں مانا۔ تو آج تک ان کے مذاکرات پی ٹی آئی کے کسی بھی جماعت کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کامیاب ہوئے ہیں۔ مذاکرات کیا کرنے ہیں، انہوں نے تو بس اپنے آپ کو گود میں بٹھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی گود لے لو ہمیں، باقی تو مذاکرات کیا کرنا ہے۔ تو حسن اقبال نے بھی کل سوال کیا تھا کہ مذاکرات کیا کرنا ہے، تو کس بات پہ کرنے ہیں۔ تو آج خواجہ آصف نے سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ خواجہ آصف کی ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی کے ساتھ، اور محمود خان اچکزئی کو پی ٹی آئی نے نمائندہ مقرر کیا تھا، جنہوں نے کہا کہ بھائی انکار کر دیا کہ بھائی میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ اس معاملے پر ڈسکس کریں گے۔ طیب، محمود خان اچکزئی تو نکل گئے پتلی گلی سے۔ محمود خان اچکزئی ایک مطلب ہے کہ منجھے ہوئے سیاست ایسا ہی ہے، اور ان کی بات میں، ان کی ٹاک میں ایک کریڈیبلٹی ہے، اس شخص کی کریڈیبلٹی۔ اور یاد ہے ہم کو، ہم نے پہلے بھی اس ایشو پہ بات کی تھی کہ اگر تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کیا ہے اور محمود خان اچکزئی اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو وہ برج بن سکتے ہیں۔ یہ جو ایک کرائسس ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی وہ برج بن سکتے ہیں، لیکن کس منہ سے لیں؟ ان کو پتہ ہے جھوٹا ہے بندہ، یہ قابل بھروسہ نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کی تو کریڈیبلٹی ہے، خان کی نہیں ہے۔ اب خان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ دیکھو اچکزئی تو سیانہ بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے نامینیٹ کر دیا محمود خان اچکزئی کو، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اب محمود خان اچکزئی سے خواجہ آصف کی آج چیمبر کے اندر قومی اسمبلی کی میں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کو تو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے مذاکرات کے لیے، تو پھر کیا آپ باقی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تیار نہیں ہے۔ تو مطلب پھر یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ڈرامے کے طور کے اوپر محمود خان اچکزئی کے شولڈر کو یوز کر رہے ہیں، بقول خواجہ آصف کے شعبدہ بازی۔ ہاں، شعبدہ بازی، وہ تو شعبدہ بازی تو ہے، وہ تو کل ہم نے بتائی کہ میرا مقدمہ ملٹری ٹرائل کو نہ ملٹری کورٹ سے بچنا چاہ رہا ہے، ملٹری کورٹ سے بچنا چاہ رہا ہے، مقدمہ ملٹری ٹرائل میں نہ جائے، اور چیزیں ایسی ہیں تو اس وجہ سے یہ ڈرامے بازی تو وہ کر ہی رہا ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں، اور کسی طریقے سے بھئی مجھے گود لے لو، حکومت دوبارہ دے دو، تو اس کی تو یہ اٹیمپٹس رہے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے وہ خود جو جھوٹ بولنے والی مشین ہے، تو اس کی کون سی بات کا یقین رکھیں؟ جیسے آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی اس نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری اور اس جیسے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے بھی انگیج کرایا تھا ڈائیلاگ میں کئی مرتبہ۔ اچھا، جب وہ یہاں پہ تقریباً کمیٹی میں، یا وہ جو کمیٹی بنی ہوتی تھی اس میں وہ مذاکرات اپنے حتمی دور کو پہنچتے تھے، تو یہ جب خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ اس مرحلے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، تو وہ انکار کر دیتا تھا کہ نہیں یہ بات آپ نے، کیونکہ وہ کہتا جی شاہ محمود نے کی، شاہ محمود کو تو میں نے اس بات کا اختیار نہیں دیا تھا، میں نے یہ نہیں دیا تھا، تو یوں مین تھا کہ وہ ڈیریل ہو جاتا تھا پورا پروسیس، ٹھیک ہے۔ خان اپنے علاوہ، دیکھو خان میں وہ پولیٹیکل سینس نہیں ہے، کیونکہ وہ حادثاتی سیاستدان ہے، ایک کرکٹر سیاستدان بن نہیں سکتا، سوری ٹو سے، اور وہ سیاست میں آیا بھی صحیح تو بقول بی بی شہید کے، جب خان سیاست میں آیا تو بی بی شہید سے یہ سوال کیا گیا تھا باقاعدہ، ڈان نیوز کی آج بھی وہ کلپ موجود ہے، یعنی کہ وہ نیوز کٹنگ،
تو اس سے سوال کیا گیا تھا کہ بی بی یہ عمران خان جو ہے وہ سیاست میں آ گیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ سیاست میں آیا ہے لیکن اگر وہ بال ٹیمپر نہ کرے تو بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بال ٹیمپرنگ سے باز آئے گا۔ تو خان نے جتنی بھی سیاست کی ہے جو آپ نے کہا نا گود میں لے کے، ٹیمپرنگ والی وہ ساری ٹیمپرنگ والی سیاست ہے، بال ٹیمپر کر کے ہی یہ کھیلتا ہے، چور دروازے والی۔ اب بھی دیکھیں وہ اس کی بال ٹیمپرنگ عدلیہ سے ہو رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی بنا کے کس نے دی؟ انہوں نے بنا کے دی، ٹھیک ہے، تو عدالتوں کے ذریعے بھی پھر بنی، وہ لانڈری کے طور پہ پوری عدلیہ یوز ہوتی رہی، فیض اور یہ ادارے ایز اے پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ یوز ہوئے نا یہ سارے ادارے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کوئی وہ نہیں۔ ایک بات بتاؤں میں طیب، ایک جملہ میں ضرور ویورز کو بتانا چاہوں، مجھے 21 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، ٹھیک ہے۔ شروع میں خان صاحب 16 سال تک تو اس کی پارٹی نہیں بنی تھی، 16 سال تک خان صاحب اپارا میں مظاہرہ کرنے آتے تھے تو ہم کور کرنے بھی نہیں جاتے تھے کہ یار 200 بندے بھی نہیں ہوا کرتے، 200 بندے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اچانک 2016-17 کے بعد کیسے ہوا؟ مطلب کنہوں نے بنا کے دی؟ بڑے لیڈر 16 سال کیوں نہیں بن رہے تھے؟ آدھا جہاز بھر بھر کے لائے گئے تھے، ہاں جی، وہ مینار پاکستان پہ اس کا جلسہ کروایا گیا، ATMs کھول کے دیے گئے، باہر کی فارن فنڈنگ، باہر کی اسرائیل کی، انڈیا کی، پھر اندرونی فنڈنگ، باہر کی فنڈنگ، پھر ٹی وی چینلز کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے صرف سب سے زیادہ ایئر ٹائم اس کو دینا ہے۔ بابا ایئر ٹائم کیا، ٹی وی چینلز پہ ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ خان صاحب کا جو 2014 کا دھرنا تھا یا کوئی بھی جلسہ تھا کہ خالی کرسیاں نہ دکھانا، ادھر خالی کرسی بھری بھری کرسیاں دکھاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایڈٹ ہوتے تھے ایک جگہ پہ۔ جی ہاں بالکل، تو اس طرح کر کے لیڈر بنایا، لیڈر کدھر ہے؟ تو بس یہی بات ہے، تو اسی وجہ سے یہ بن نہیں سکا، تو ابھی پھر قابل اعتبار نہیں ہے، یو ٹرن لے جاتا ہے اپنی بات سے۔ یہ شاہ محمود قریشی والوں کو بھی بھیجتا تو تھا، وہ اجازت دیتا تھا، لیکن شام کو پھر یو ٹرن لے لیتا، وہ انگیج کرنے کے لیے صرف ٹائم کے لیے دیتا تھا کہ ٹائم گزرے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹائم گزارنا چاہتا تھا، جو بھی ترتیب تھی کہ میں مجھے کوئی آئے گا مجھے ریسکیو کرے گا، چیزیں ہوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ مشکل میں ہے، محمود خان اچکزئی کے شولڈر پہ اس نے رکھی۔ اب محمود خان اچکزئی، آپ جیسے ہم نے کہا کہ وہ بچہ تو نہیں ہے، سیانے، تو وہ سمجھ گئے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بار اٹھانے سے انکار کر دیا کہ میں، یا وہ اپنے شولڈر دینے سے انکار کر دیا کہ میرے شولڈر پہ رکھ کے تو نے فائر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب مذاکرات کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اب تحریک انصاف سے اور کون آئے گا مذاکرات کے لیے؟ دوسری سائڈ پہ یہ اتنا پرعزم ہو گیا تھا کہ جی میں نے محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنا جو ہے نا کوئی بندہ نامینیٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ پی ٹی آئی میں تو ایسا بندہ کوئی ہے نہیں، پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ بندہ مانگ رہا تھا کہ بندہ نامینیٹ کریں، تو وہ جیسے ہم نے کل بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اگر یہ ڈائریکٹ بھی مذاکرات پہ آتا ہے تو محمود خان اچکزئی تو اب نکل گئے، تو اگر یہ ڈائریکٹ بھی مذاکرات پہ آتا ہے تو پھر جنرل فیصل نصیر ان کے لیے بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، خواجہ آصف نے تو کہا ہے کہ بھائی مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت آنے والی ہے ہماری نومبر دسمبر میں، یعنی قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد شاید پورا سسٹم لپیٹا جائے، ختم کر دی جائیں اسمبلیاں، دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے۔ یہ مطلب پی ٹی آئی میں یہ تاثر ہے، خوش فہمی یا غلط فہمی ہے پی ٹی آئی کو، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی پلاننگ تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہاں تک تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ بیٹھو نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی گالہ گھر کی صفائی شروع ہے، اور خان صاحب یہ بس 10-12 اگست تک آ جائیں گے بنی گالہ میں، ٹھیک ہے، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں اب بنی گالہ میں آ جائیں گے، معاملات سنبھالیں گے، پھر حکومت، اور پھر یہ وہ نومبر دسمبر میں وہ الیکشن کی تاریخ بھی دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، نومبر دسمبر میں بھی الیکشن ہوگا، خود خان صاحب نے کہا کہ جی قوم تیاری کرے الیکشن کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو دیکھو انہوں نے اب بھائی اپنا جو ہے نا وہ کرنا ہے، کہ دیکھیں ان کا کام کیا ہے کہ ملک نہ چلنے، ہم اگر حکومت میں ہیں تو ٹھیک، ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ملک نہ چلے، اور ملک کا کھانا خراب، ملک کو توڑنا، ملک کی معیشت کو تباہ کرنا، ملک کے خلاف انٹرنیشنلی پروپیگنڈا کرنا، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے، اور اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرنا، یہ سارا ان کا وتیرہ ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ چلنے بھی نہیں دیں گے جب تک ان کو فکس نہ کیا جائے۔ اور یہ پراکسیز ہے، خان جو ہے وہ اس ٹائم انٹرنیشنل پراکسی ہے، جو انٹرنیشنل ایک گیم، یا دیکھیں جو ایران پہ جا کے اٹیک کر رہے ہیں،
اسماعیل ہانیہ کو مار رہے ہیں، ایرانی صدر کو انہوں نے مار دیا تھا، وہ ایرانی وزیر خارجہ کو مار دیا تھا، یمن میں کیا کچھ نہیں کر رہے، شام میں کیا کچھ نہیں کر رہے، غزہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا پاکستان ان سے باہر بچا ہوا ہے؟ پاکستان انہوں نے معاف کیا ہوا ہے؟ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا. نہیں تو پاکستان کے لیے بھی تو ان کا پلان ہے جو آلریڈی ایگزیکیوٹ ہوا ہے، جو چل رہا ہے. تو پاکستان کے لیے جو ان کا پلان ہے، سب سے بڑا دشمن تو پاکستان کو سمجھتے ہیں وہ کہتے تھے پاکستان سب سے بڑا دشمن ہے. کسی دور میں ہم دیکھتے ہیں وہ واشنگٹن پوسٹ میں خبریں چلتی تھی، امریکن جو ہے وہ جو تجزیہ نگار وہ کہتے تھے کہ شام کے بعد پاکستان کی باری ہے، پاکستان کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو اب ایسا کون سا ہے کہ پاکستان انہوں نے معاف کیا ہوا؟ نہیں، وہ سارا کا سارا ان کا انویسٹمنٹ عمران خان کے ذریعے پاکستان پہ ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. دیکھو آج ہماری معیشت کہاں پہ پہنچی، ہمارا ملک کس نہج پہ پہنچ گیا، اور ہم پولیٹیکل پولرائزیشن کتنی ہو گئی. ایون کہ خاندان کے اندر، ایک فیملی کے اندر بھی تقسیم ہے، پولیٹیکل تقسیم ہے کہ بھئی تو پیپلز پارٹی کو یا نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے، ایک عمران خان کو کر رہا ہے، تو جو عمران خان والا ہے وہ تو ان کو بیچارے کو بیٹھنے نہیں دیتا. بہت سارے تضاد ہوئے، کئی ایسے چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. کئی والدین نے اپنے بچوں کو بھی مارا ہو کہ بھئی ہمارا یہ کیا کہتے ہیں نافرمان اولاد ہو گئی ہے کہ یہ ماں باپ سے، یعنی کہ یہاں تک اس نے تقسیم کر دی، ہمارا اخلاقیات تباہ کر دیا، ہمارا سماج تباہ کر دیا، ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا. آج پاکستان کا معاشرہ بانجھ پن کہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ سوری ٹو سے کہ مذہب کے اوپر ہمیں لیکچر دینے کے لیے وہ سیل ادیم کون سا آ جاتا ہے، طاغوت والا وہ آ جاتا ہے، اور ادب پہ لیکچر دینے کے لیے خلیل الرحمان قمر جیسا شخص آ جاتا ہے. یار اتنی زبوں حالی کا ادا ہم تو شکار ہو گئے ہیں. تو یہ انہی کا ہی تو پراپیگنڈا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کو جو ان کو تقسیم کرنے کا کہ پاکستان کا ٹکڑے ہوں گے، بہت سنتے ہیں. ایک نقشہ بھی ورلڈ وائڈ تیار ہوا ہے جس میں پاکستان کا میپ دیکھتے ہیں تو ہمارے دو صوبے جو ہیں، یعنی کہ یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو آج بھی دیکھیں کہ وہ انریسٹ بھی ان میں کس طریقے سے فلورش ہو رہا ہے، اور اس کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے. اور یہاں پہ یہ کس طرح یہ پورا ایک پلان ہے انٹرنیشنلی جس کا پراکسی خود خان ہے. اور ایسی صورتحال میں ریاست اور اس کے اداروں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ ان کا تدارک کرنا ہے. کہ ریاست دیکھیں، آپ نے اور میں نے حلف نہیں اٹھایا ریاست سے وفاداری کا، ہم جرنلسٹ، ہمارا کوئی حلف نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم ریاست سے وفادار ہیں. یہ ریاست ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ریاست سے محبت پہ، ہماری ریاست سے وفاداری پہ کسی قسم کا ہم کچھ سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے. لیکن جنہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تو زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ انہوں نے تو حلف بھی اسی چیز کا اٹھایا ہوا ہے. ان کو تو ریاست پال بھی اسی وجہ سے رہی ہے، پیسے بھی اسی وجہ سے دے رہی ہے، ان کو تنخواہیں بھی اسی چیز کی دے رہی ہے کہ آپ نے ریاست کی حفاظت کرنی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی انف از انف، وقت اب آ چکا ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ سب اختیار ہے، آپ ریاست ہی آپ سے ہے. صحیح بات، ٹھیک ہے، آپ ریاست سے ہو اور ریاست نے اپنا اختیار آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ ریاست کی نمائندگی کرتے ہو. آپ جو ہے دیکھیں جو ممالک ہوتے ہیں نا اپنی ریاست کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کرتے ہیں. میں آج ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، آپ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے، میں اس چیز کی وجہ سے حق میں تو نہیں ہوں لیکن ریاستوں کو کرنا پڑتا ہے. بنگلہ دیش نے ٹک ٹاک بین کر دیا، بنگلہ دیش نے یوٹیوب بین کر دیا، بنگلہ دیش نے جو ہے وہ ٹویٹر ایکس جو ہے وہ بین کر دیا، ترکی نے کیا ہوا ہے، وینزویلا دنیا میں چائنا نے کیا ہوا ہے. اب وہ ممالک جو جہاں پہ انٹرنیشنل پراکسیز اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہوتی ہیں، ان کا فیملی سٹرکچر سے لے کر اسٹیٹ سٹرکچر تک، کیونکہ جہاں پہ انڈیویجول کے ساتھ ہی ریاست ہے، آپ اور میں ہی مل کے ریاست بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ریاست کا بیسک سٹرکچر کیا ہے؟ فیملی. آپ دیکھیں ہماری فیملی ویلیوز سے لے کر ریاستی اخلاقیات، ریاستی ویلیوز تک سب تباہ ہے. ٹھیک ہے نا، اب ان چیزوں کو سیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ریاست کو تو اقدام کرنے ہیں. تو آپ کو ڈیجیٹل دہشت گردی روکنی ہے تو بھی آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. آپ کو عدالتی فرنٹ پہ جو اس کی سہولت کاری ہے اس کے خلاف بھی آپ کو جو ہے وہ بند باندھنا ہوگا. اور پھر جو انٹرنیشنل پراکسیز پاکستان میں جو بنی ہوئی ہیں، جو یوز ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل کی سب سے بڑی خواہش کیا رہی ہے ہمارے ملک کے خلاف؟ کہ بھئی میں پاکستان کے دل پر حملہ کروں، فوج کے دل پہ، سوری جو ریاست
فوج بقا ہے یہ سیاست کی ضامن ہے، اس کا دل، اس کی کور، اس کا روح، اس کی سپرٹ کہاں پہ ہے؟ جی ایچ کیو پہ آج تک اسرائیل حملہ نہیں کر سکا، جی ایچ کیو پہ آج تک انڈیا حملہ نہیں کر سکا، لیکن اس نے ودن پاکستان اپنی پراکسیوں کے ذریعے اس کو فنڈ کر کے حملہ کرا دیا، ان کے تو عزائم پورے ہو گئے۔ جب جی ایچ کیو پہ اٹیک تھا، انڈیا کے نیوز چینل پہ خبر چل رہی تھی جو آج بھی میرے دل میں وہ ہے، مجھے وہ نہیں بھولتا، کہ جی ایچ کیو انڈر سیج، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جی ایچ کیو انڈر سیج، تو یہ تو ہماری فوج کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہی لوگ انہی کو تو بہرحال انتظام کرنا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مذاکرات یہ جو محبت برے خط لکھے جا رہے ہیں، یہ تو ملٹری کورٹ سے بچنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا شعبدہ بازی ہے، آج خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا، اور ڈرامے بازی ہے۔ بہت شکریہ طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔